جتنے بھی چلے ہیں وہ ان چاند کی راتوں میں ہیں۔ کیوں؟ چلے کے لیے جاگنا ضروری ہے، جاگنا ضروری ہے، اور انہی راتوں میں نیند کم آتی اور انہی راتوں میں نیند پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ چاند خود روشن ہے، خود جاگتا ہے، تو وہ جگاتا بھی ہے، صرف جاگتا نہیں ہے، وہ جگاتا بھی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، وہ جاگتا ہے تو جگاتا بھی ہے۔ کچھ محققین اور معالجین کے مطابق پورے چاند میں نفسیاتی مریض، خاص طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں علامات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، خون کی لہریں، خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں پوری دنیا کی ریسرچ ہے کہ جرائم کی شدت بڑھ جاتی ہے، غصہ جلال بڑھ جاتا ہے، خون، قتل و غارت، چوری اور وارداتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسلام کا نظام کیسا مبارک محترم نظام ہے کہ شریعت کہتی ہے روزے رکھو۔ روزہ نام ہے صبر کا، روزہ نام ہے رک جانے کا، روزہ نام ہے ٹھہر جانے کا، روزہ نام ہے برداشت کا۔ جب روزے رکھو گے تو برداشت اور صبر کا ایک نظام پیدا ہوگا، بس۔ اور اسی صبر اور برداشت میں قدرتی اور اس کی کریمی اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، اسی برداشت میں اور اس کی عطا اور کرم کے فیصلے ہوں گے۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر ہوتا ہے۔ اب غور سے سمجھیں، ایک اور چیز بتا رہا ہوں سائنس کی۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر اور پوری دنیا کے پانی پر ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں 70% پانی ہے، 30% ہڈیاں ہیں، باقی سارا پانی ہے۔ گوشت پانی، جگر پانی، دل پانی، چربی پانی، یہ سب اس کو لیکوڈ کہتے ہیں۔ اور سالڈ اور سخت چیز جو ہے وہ ہڈیاں، وہ 30% ہے ہمارے جسم میں۔ پانی کا اثر پانی پہ ہوتا ہے چاند کا۔ اس کے لیے لوگوں کے بلڈ پریشر اور ہارمونل نظام، مردوں اور خواتین کے، اس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور کائنات کے سب سے بڑے معالج میرے آقا مدینے والے نے فرمایا، ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لو، تم بڑے بڑے حادثات، بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے واقعات، اس سے بچ جاؤ گے۔ ان 3 دنوں میں روزہ رکھ لو۔ میرے حضور نے فرمایا کہ 3 دنوں میں روزہ رکھ لو، اور روزہ رکھنے سے تمہاری زندگی میں بہت واقعات ختم ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنے سے یہ نفلی روزے کی برکات ہے، یہ نفلی روزے کی تاثیر ہے، اور یہ نفلی روزے کے کمالات ہیں۔ نفلی روزے اب اس چاند کا خواتین پر بھی اثر ہوتا ہے اور بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے، اور ان کے ہارمونز پہ اثر ہوتا ہے، اور بچوں کی عادات، چچڑاپن، ان کے مزاج اور ان کی طبیعتوں پہ اثر پڑتا ہے۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں، انگریز نے اتنی تحقیق تو کی ہے کہ کون سی روشنی لگائیں گے تو مچھر آئے گا اور مکھی آئے گی، اور آگے راڈ لگے ہوئے ہوں گے، ان میں بجلی ہوگی اور وہ مر جائیں گے۔
تو اگر وہ سرخ اور تیز روشنی لگاتے مچھر بھاگ جاتا. انہوں نے دودھیا روشنی لگائی اس کے لیے. مچھر مکھی کیڑا مکوڑا اس کی طرف جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انگریز نے نہیں چھوڑا. وہ چیزیں جو ہم بھول گئے, جنہیں ہم نے فراموش کر دیا, ہمیں چھوڑ دیا, انگریز ان چھوٹی چیزوں پہ تحقیقات کی انتہا کر چکا ہے. اور یہی ایام 20 کے روزوں کی طاقت ہے, یہی ایام 20 کے روزوں کی تاثیر ہے, اور اسی کا کمال ہے. مرگی کے مریض ایپیلیپسی, ان راتوں میں ان میں شدت اور تبدیلی کے واقعات رونما ہوتے ہیں. مرگی کے مریض یا ایسے لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن ٹینشن ہے, اس ذہنی ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض, یہ راتیں ان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. ان راتوں کا جانوروں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ جانور خاص طور پر رات کو سرگرم جانور چاند دن رات میں اپنی سرگرمی حرکت میں آتے ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے, ان کو ہم چاچا موسیٰ کہتے تھے, رحمت اللہ علیہ, فوت ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک ٹھیڑ ہے, ایک غرق شدہ شہر ہے, اس میں سے سکے بھی نکلے, چیزیں بھی نکلتی, میں بلکہ اینٹیں بھی لے آیا. ان کا نلکا تھا تو نلکے کے آگے اینٹیں لگی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا تھا کہ اینٹیں کوئی خاص ہیں. میں نے کہا اینٹیں کہاں سے لی؟ کہنے لگے ہم یہ ایک پہیے والی ٹرالی نہیں ہوتی جس کو بندہ لے کے چلتا ہے, یہ لے کے جا رہے تھے تو آگے ٹرالی کا جو پہیہ ہے زمین میں دھنس گیا, تو ہم نے کھودا تو وہ کنواں نکلا, ہزاروں سال پرانا شہر. اس کنویں میں سے ساری اینٹیں ہم نے نکال لی. یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے اس کی بنیادوں میں وہ ساری اینٹیں لگا دی ہیں. کچھ اینٹیں بچی تھیں تو ہم نے یہ نلکے کے آگے رکھ دی. وہ نلکے والی اینٹیں اٹھا کے لے آیا میں, اور وہ میں نے اپنے میوزیم میں رکھی. مجھے پرانی چیزوں کا ذوق ہے, اس لیے کہ یہ ہمارا ورثہ ہے, اس کی حفاظت ہونی چاہیے. تو بات چلی تھی تو کہنے لگے کہ وہاں غرق شدہ ایک شہر ہے, ہزاروں سال پرانا. ایک سانپ ہے, صرف 14ویں کی رات کو نکلتا ہے. 14ویں کی رات نکلتا ہے, اور اس کے اندر ایک خاص مادہ ہوتا ہے, اس کی ایک اصطلاح ہے. سانپ نکلا, 14ویں کی رات کو نکلا. بات چل رہی تھی کہ 14ویں کی رات کا تعلق ان راتوں کا جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے, اور اپنے منکے سے کھیلا, اپنے منکے سے کھیلا. تو کھیلتے کھیلتے اس کا منکا نیچے گرا, تو نیچے تو راکھ تھی, وہ راچ میں دب گئے. سینپ نے بہت اس کو تلاش کیا, بہت تلاش کیا, تڑپا, پر اس کا منکا نہ ملا. حتیٰ کہ صبح ہو گئی, ساری رات تلاش کرتا رہا. وہ جو تلاش کرتا تھا, جو راکھ میں اور وہ دبتا تھا. اس نے بہت بڑی تہ بچھائی تھی راکھ کی. آخر وہ چلا گیا, تو وہ جو بھی آیا اور اس نے راکھ میں سے منکا لیا. چاچا کہنے لگا پھر کبھی نظر نہیں آیا, وہ پتہ نہیں اس نے منکے کا کیا ہو گیا. چاچے نے اصل میں یہ واقعہ مجھے سنایا اور کہنے لگا بھتیجے بتا ان منکے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. مجھے کہنے لگے اتنا پتہ ہے کہ جس کو سانپ ڈس جائے اس کو منکا لگا دو, منکا وہاں چپک جائے گا, اس کی زہر ساری چوس لے گا, اور جب زہر ختم ہوگی خود گر جائے گا. جانوروں پر اس کا اثر ہوتا ہے, جانوروں پر. کئی جانور ہجرت کرتے ہیں اور اس کا تعلق 14ویں رات. آپ کا یہ
बटेर साइबेरिया से आता है, हजारों मील, तीतर हजारों मील का सफर करके सर्दियों में, तलोर, कश्मीरा, ये परिंदे हैं जो बर्फ के रहने वाले हैं। कौंजे, इनकी हिजरत का ताल्लुक भी इन्हीं चांद रातों के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अमलियात के वज़ाइफ, कौन सा वजीफा, कौन सा तावीज किस रात में लिखें, किस रात की किस साथ में लिखें, दिन की कौन सी साथ में लिखें, तो वो साथ ऐसी होती है कि जो जाके निशाने पे लगती है। निशाने, इन्हीं रातों में जलजले, आतिशफिशां, जमीन के नीचे हलचल, पहाड़ों के नीचे हलचल, उनका ताल्लुक भी इन्हीं रातों से है। हत्ता के बाज माहिरीन तजर्बात के एतबार से फसलों की कटाई को इन्हीं रातों में मानते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, किले में, पुरानी इमारतों में लकड़ियां लगी हुई हैं, जहां हम स्लैब और लेंटर डालते हैं, वो लकड़ियों को आज तक दीमक नहीं लगे, उनको कोई दवाई नहीं लगाई हुई। मैं इन चीजों को खास महसूस करता हूं, मैं इन चीजों को खास नोट करता हूं। हमारी तो लकड़ी को 6 महीने के बाद दीमक लग जाती है। वो एक खास वक्त होता है, खास लम्हा होता है, खास मौसम होता है जिस वक्त वो दरख्त काटा जाता है। उसके अंदर मिठास जमीन में होता है, कड़वाहट दरख्त में होती है। बस वही कड़वाहट मतलूब है, जिसमें मिठास नहीं होगा दीमक नहीं जाएगी। संदल को दीमक नहीं खाती, नीम के दरख्त को दीमक नहीं खाती, संदल की खुशबू होती है, लेकिन जायका तो बहुत कड़वा होता है। ये कुछ चीजें हैं जिनका हमारी जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है, और उन्हीं में ये अय्याम बीज है, अय्याम बीज। और इसी में वक्त के फैसले होते हैं और बरकत के फैसले होते हैं और बरात के फैसले, निजात, कि इसको निजात दे दो आग से, कर्जों से, बीमारियों से, दुखों से, तकलीफों से, नाकामियों से, इसको निजात दे दो। इन रातों में बड़े बड़े अजीब फैसले होते, इन दिनों में बड़े अजीब फैसले होते। रूहानियत की साइंस, यानी मैंने आपको दुनिया की साइंस के वाकयात सुनाए, पहले आका की अहादीस फरमान सुनाए, फिर दुनिया की साइंस के वाकयात सुनाए। रूहानियत की साइंस कहती है कि इन रातों में कोई खास फैसले होते हैं, कोई खास अताएं मिलती हैं और खास और खास करम और फजल मिलता है इन रातों में, इन रातों। और खुशकिस्मत होता है वो शख्स जो इन रातों की कदरदानी और इन दिनों की कदरदानी करता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी खास है। फरमाया इसलिए कि जो अल्लाह के रास्ते में चलते हैं, हमारे बड़े उन्हें नफली रोजा रखने से मना करते हैं। क्यों? वो खिदमत नहीं कर सकते। फिर जो सिर्फ इस एहतमाम से चले कि उसका सिर्फ मकसद ही नफली रोजे हैं, वो अपने घर से सिर्फ यही सफर करके आए या अपने मकाम पे, अपने घर पे, अपनी जगह पे। इसमें एक वजाहत बताता चलूं, बाज़ औक़ात बंदा नफली रोजे रखता है और फराइज उससे छूट जाते हैं, और रिज़्क़ के हलाल बहुत बड़ा फरीज़ा है। मैंने एक खिदमत तय की है, उसका मुआवजा तय किया है, या मुआवजा नहीं
میں نے اپنے آپ کو کسی کام، کسی خدمت، کسی محنت کے لیے پیش کیا ہے اور طے کر لیا ہے۔ اب اگر میرا جسم کا نظام ایسا ہوا جیسے موجودہ گرمیاں ہیں، تو اگر اس خدمت میں کمی واقع ہوئی تو وہ خدمت فرض تھی، کیوں؟ اس سے طے تھا اور یہ نفل تھے۔ میں آپ کو ساری وضاحتیں بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے جو صرف طے کرتا ہے کہ میں نے سفر اس لیے کیا ہے کہ میں، جیسے اس مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسبیح خانے میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، سحری، افطاری، اور رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ، ننگا سر ننگا آسمان، لیکن یہ شرط خواتین کے لیے نہیں۔ اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت زیادہ قوت ہے۔ جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے اور سارے قرآن کے لفظ لفظ کو پڑھتا ہے، حرف حرف کو پڑھتا ہے، جز جز کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کو پڑھتا ہے جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں ہے، جو سب سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ کھلا اور بہت زیادہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو سارے قرآن کی تاثیر اس کو ملتی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت کے پہ جو وعدے ہیں اللہ کے، ایک ایک آیت پہ جو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، وہ سارا کا سارا اس کو ملتا ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، درمیان میں کوئی حاجت ہو وہ پھر باوضو ہو جائیں، پھر باوضو ہو جائیں۔ اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں۔ آپ چاہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، نفل کی نیت باندھ لیں اور اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار کریں، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ ہاں 2 نفل کر لیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کریں، سورۃ فاتحہ کا بھی تکرار کر سکتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ایک ہی نفل میں 500 بار سورۃ فاتحہ، 200 بار، 100 بار، پھر اگلی سورت ملا کر رکوع، پھر سجدہ، پھر اگلی رکعت، پھر اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار، مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا کے رکوع سجدہ۔ یہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طاقت بہت ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں راتوں میں۔ تو روزہ بہت لمبا روزہ۔ ایک بابا جی تھے، 2-3 وہ دوست لوگ تھے، انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا، اس میں ایک بہت بڑا پتھر تھا۔ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات ساری عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ پتھر سونے کا بن جائے گا، یہ پتھر سونا ہو جائے گا۔ کسی اللہ والے کی زیر نگرانی نہیں تھے، اور پھر مسلسل مجاہدہ کر کے بھوک کی وجہ سے ان کا غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ تھوڑی سی انگلی لگتی تھی تو ہزاروں وولٹیج کے کرنٹ لگتا تھا، اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ کے وہ کر گزرتے تھے جو گمان میں نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے،
सूरत फातिहा, इय्याका नअबुदु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर सूरत फातिहा में आप अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाह इनाम दे, अनअमत अलैहिम, इनाम दे, मुझे इनाम दे, गैरिल मग़ज़ूब, गजब न दे, कोई नाराजगी, कोई बर्बादी, कोई नाकामी, परेशानी, कोई हादसा, ये गजब है। कोई पशेमानी, कोई ऐसी चीज जिसमें पछतावा हो, जिल्लत, इल्लत, किल्लत, ये गजब है, सारा गजब है। गैरिल मग़ज़ूब, अल्लाह गजब से बचा, अपनी नाराजगी से बचा। गैरिल मग़ज़ूब, गजब से बचा, अपनी नाराजगी से बचा। गैरिल मग़ज़ूब, किसी अचानक हादसे से बचा, अचानक परेशानी से बचा। एक साहब मेरे पास बैठे थे, उनका बेटा इस वक्त एक सियासी बड़ा है। मुझसे कहने लगे कि मेरी बीवी, मैंने कहा कैसे फौत हुई? कहा रात का वक्त था, गाड़ी पे आ रहे थे, लाइटें थी गाड़ी की, सड़क बिल्कुल साफ थी, लेकिन सैलाब ने सड़क को काटा हुआ था और बहुत बड़ा रेला सैलाब का, उसने सड़क को काटा और दूसरी तरफ गुजर रहा था। हमें पता नहीं था कि सड़क कटी हुई है, गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही थी। बस अचानक गाड़ी उस रेले के सड़क के नीचे चली गई और गाड़ी को वो बहा के ले गया। तो मैंने कहा कैसे मिली? कहा बड़े बड़े पाइप लिए, कश्तियों पे बैठ के पाइप मारे नीचे कि कोई पाइप जाके गाड़ी के लोहे से टकराए। तो कई दिनों के बाद गाड़ी और लाशें मिली, कई दिनों के बाद। गैरिल मक़सूब है, कोई ऐसा गजब ना आते जो जिंदगी को परेशान कर दे। मैं तुर्की के जलजले में कुछ थोड़ी सी वहां की खिदमत के लिए गया, इमदाद लेके। तो एक बिल्डिंग गिरी हुई थी। मैं कुछ महीने पहले उस शहर में गया था, गाजियांतेप में। शहर बड़ा जगमगाता शहर, यानी इतनी सफाई शहर में कि मैंने आंखों से देखा कि शहर की गलियों में ये कालीन को खींचने के लिए वैक्यूम नहीं होते, गलियों में वैक्यूम फिर रहे थे। बड़े बड़े वैक्यूम थे, बड़े बड़े हैवी, कि गलियों की दर्जों में भी कोई सिगरेट, कोई तिनका ना हो। दर्जों में, गलियों में वैक्यूम फिर रहे थे, इतनी सफाई। फिर उस शहर को ढेर देखा। तो एक इमारत के करीब गया मैं, तो उसमें से बदबू आ रही थी और कुत्ता जो है ना, करीब जाके उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अभी इमारतें उठी नहीं थी, करेनें लगी हुई थी, काम तेजी से हो रहा था, लेकिन वो इमारत वैसी ही गिरी पड़ी थी। कई मंजिला इमारत थी और एक दूसरे के ऊपर तह दर तह पड़ी थी। और मैंने कब्रिस्तान देखा, मीलों में कब्रिस्तान। मैं कब्रिस्तान में फातिहा के लिए गया तो वहां फौज खड़ी थी, हर बंदे को नहीं आने दे रहे थे। मैं गया तो कहने लगे इनको आने दे, और कहा दुआ करें। और मेरी तरफ इशारा करके, तुर्की जबान में मेरे साथ साहब थे, वो समझते थे। कहने लगा ऐसे लोग सारे नहीं हो सकते, अगर ऐसे होते तो ये ना होता।